ہریندر، 128 میڈیا ورکرز اور صحافیوں کی ہلاکتوں کا اور معلومات تک ایکسیس نہ دینے کا اسرائیلی حکومت کیسے دفاع کرتی ہے؟ دیکھیں، اسرائیلی جو اہلکار ہیں ان کی طرف سے بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ جہاں تک پریس کے فریڈم کا سوال ہے، ان کی آزادی کا سوال ہے، تو اس کو لے کر کے وہ کسی طرح کی پابندی نہیں رکھتے، اور وہ کبھی بھی جان بوجھ کر کے اس طرح کا کوئی حملہ پریس کے اوپر نہیں کرتے۔ حالانکہ آپ غور کریں تو صرف غزہ میں ہی نہیں، اور یہ تنازع جو ہے یہ پچھلے 1 سال کے دوران جو غزہ میں جنگ چل رہی ہے وہیں تک یہ جو ہے محدود نہیں رہی ہے۔ اس طرح کی شکایتیں اسرائیلی فوج اور اسرائیلی پولیس کے خلاف اس کے پہلے بھی لگتی رہی ہے۔ یہاں پر غرب اردن میں بھی، ویسٹ بینک میں بھی اس طرح کے پہلے بھی کافی جو ہے اس طرح کے جو مسئلے ہیں وہ سامنے آتے رہے۔ اگر غور کریں تو ایک جو خاتون تھی جو میڈیا ورکر تھی، ان کی ایک صحافی کے ہلاکت کے بعد یہاں پر بہت بڑا جو ہے ایک یہاں پر کافی مظاہرے ہوئے تھے، یہاں پر احتجاج دیکھنے کو ملا تھا، اور اس کو لے کر کے پوری عالمی برادری جو ہے اس کے طرف سے اس پر تنقید ہوئی تھی۔ تو اس آپ شرین طرح کے الاقصی کی بات الزامات، کر رہے ہیں؟ جی 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 بالکل، اور آپ غور کریں تو اس طرح کے الزامات پہلے بھی لگتے رہے ہیں، اور اسرائیل اس کو لے کر کے بیک فٹ پر رہا ہے۔ لیکن جہاں تک غزہ کا سوال ہے تو غزہ میں اس پورے جنگ کے دوران وہاں پر کام کرنا ہی آلموسٹ جو ہے وہ ناممکن سا ہے، کیونکہ اگر غور کریں تو وہاں پر جو انٹری پوائنٹس ہیں وہ سارے انٹری پوائنٹس بند ہیں، تو نہ صرف صحافی بلکہ باقی بھی جو ہے کوئی وہاں پر جانا چاہے تو وہ نہیں جا سکتا۔ ویسے بھی پہلی بات تو جو لوگ باہر سے یہاں آتے ہیں اور انہیں فلسطینی علاقے میں کام کرنا ہو، چاہے وہ ویسٹ بینک میں ہو یا پھر غزہ میں، اگر وہ اسرائیل ہو کر کے جاتے ہیں تو انہیں ویزا اسرائیل سرکار جو ہے وہ ویزا دیتی ہے۔ تو پہلے اس طرح کے مشکلات بھی کئی لوگ جو ہے اس طرح کی بھی شکایت کرتے رہے، لیکن جب غزہ میں جہاں تک داخل ہونے کے سارے راستے بند ہیں تو ویسے ہی وہاں جانا جو ہے ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے جو فورن جرنلسٹ ہیں جن سے میری یہاں پر لگاتار بات ہوتی رہی ہے، انہوں نے کہا کہ جس طرح سے وہاں پر حملے شروع ہوئے اور وہ جس طرح سے انڈسکریمنیٹ وہاں پر حملے ہوئے شروع میں، تو اس وقت جو ہے چاہے آپ پریس کا ویسٹ پہن رکھے ہوں یا نہ پہن رکھے ہوں، اس کا کوئی جو ہے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تو ویسے میں بہت سارے جو ہے وہاں پر جو صحافی پہلے سے ہی موجود تھے وہ باہر نکل گئے، وہ وہاں پر نہیں رہے، وہ ان کو جان کو خطرہ تھا۔ اور بعد میں بہت سارے ایسے صحافی ہیں جن کا کہنا ہے کہ وہ اندر جانا چاہتے ہیں، لیکن اسرائیلی جو فوج ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ کسی طرح کا وہاں پر ان کی حفاظت کو لے کر کے جو ہے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ تو تو ہریندر، یہ آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے؟ آپ نے بھی ڈیفینیٹلی جانے کی غزہ کی کوریج کے لیے کوشش کی ہوگی جنگ کی، تو آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے؟ اور خاص طور پہ جو وہاں صحافی جن کو ٹارگٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے صحافی تنظیموں کی وجہ سے، سی پی جے نے یہی کہا، اس پہ کچھ اسپیسیفک رد عمل دیا ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک میں اسرائیل میں بھی موجود ہوں، اور اسرائیل سے اندر جانے کے جو انٹری پوائنٹس ہیں وہ بند ہیں، تو بالکل جا پانا وہاں پر میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ ضرور اس جنگ کے شروع ہونے کے پہلے میں اکثر وہاں جاتا تھا، وہاں کئی بار گیا ہوں غزہ، اور کوئی اس کو لے کر کے کسی طرح کی کوئی دقت نہیں آئی ہے سامنے، کوئی مشکلات نہیں پیش ہوئے، لیکن جنگ کے دوران وہاں نہیں جا پایا ہوں۔ اور جہاں تک ویسٹ بینک کا سوال ہے تو اس کو لے کر کے انٹری پوائنٹس کھلی ہوئی ہیں، وہاں پر لوگ جو ہے وہ جا سکتے ہیں، صحافی جا رہے ہیں، میں بھی وہاں آتا جاتا رہتا ہوں۔ لیکن غزہ جو ہے وہ ایک طرح سے پوری طرح سے آپ مان لیں تو صحافیوں کے لیے جو ہے وہاں پر انٹری جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے کسی بھی حالت میں۔ تو ہریندر، غزہ میں کوریج پھر ہو کیسے رہی ہے؟ کیونکہ سرحد کے اس پار آپ کے جاننے والے صحافی جو ہیں ان کے چیلنجز آپ نے بتائے، تو جنگ کی کوریج کیسے ہو رہی ہے؟ صرف آپ اسرائیلی فورسز کے ساتھ ایمبیڈ ہو کے جا سکتے ہیں اور وہی جو دکھاتے ہیں وہی دیکھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی کوئی آپشن ہے؟ دیکھیں، وہاں پر دو ہی راستے ہیں۔ ایک تو وہاں پر جو فلسطینی جو وہاں کے صحافی ہیں، جو لوکل صحافی ہیں، سبھی جو ہیں انہی کے اوپر پوری طرح سے ڈیپینڈنٹ ہے، چاہے یہاں پر جتنی بھی پریس ایجنسیز ہیں سبھی انہی سے کام لے رہی ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہیں 128 جن لوگوں کی ہلاکتوں کی بات ہو رہی ہے اس میں 123 ہلاکتیں فلسطینی صحافیوں کی ہوئی ہے۔ ان کو لے کر کے جو ہے اسرائیل کئی بار انگلی ان کے اوپر اٹھاتا رہا، ان پر الزام لگاتا رہا ہے کہ وہ صحافی کم اور وہ حماس کے حمایتی یا پھر حماس کے کارکن زیادہ ہیں، اور اس طرح کے کچھ ایک صحافیوں کو لے کر کے انہوں نے ایویڈنس بھی جو ہے وہ پیش کیا۔
ایک جو سب سے زیادہ جو جس چیز کو لے کر کے اسرائیلی حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ اسرائیلی حکومت کے طرف سے جو ہے آواز اٹھائی گئی، وہ تھا ایک واقعہ جس میں کہ ایک صحافی کے گھر سے 2 جو ہے یرغمال وہاں سے رہا کرائے گئے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ صحافی جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کر کے کام کر رہے ہیں حماس کے ساتھ، اس طرح کا الزام اسرائیلی حکومت کی طرف سے لگایا گیا۔ ہاں، دوسرا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کے ساتھ اگر ان کے ٹینکس میں بیٹھ کر کے لوگ وہاں پر جائیں تو، لیکن اس کو لے کر کے پھر کیا ہے کہ کافی تنقید ہوتی رہی ہے۔ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جو بھی اسرائیلی فوج کے ساتھ جائے گا وہ اسرائیلی فوج کے لینس سے وہاں کے واقعات کو دیکھ پائے گا، وہ اسی کے حساب سے وہ رپورٹ کر پائے گا، اور یہ جو ہے اس میں انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو لے کر کے پھر سوال اٹھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہریندر مشرا، آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس وقت کوریج کے مسائل کیا ہیں اور اسرائیلی حکومت کا موقف کیا ہے 128 جرنلسٹ کے مارے جانے پہ اس جنگ میں اب تک۔ بہت شکریہ آپ کا۔